سنیے، یہ پوری تقریر کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے حضرت قرآن کریم کی جتنی اسٹڈی کی ہے، اپنی چھوٹی سی طالب علمانہ ذہنیت کے طور پر میں نے پورے قرآن کا جو نچوڑ سمجھا ہے وہ یہ سمجھا، ضروری نہیں کہ میں نے مکمل سمجھا ہے، میں ابتدائی طالب علم ہوں، پہلے سے بتا دیتا ہوں، مگر جو میں نے نچوڑ سمجھا ہے پورے قرآن کا وہ صرف دو بات ہے، ایک یقین اور ایک عمل۔ پوری 6666 آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیے، جب خلاصہ نکالیے گا صرف دو بات نکلے گی، یقین ہی کو عقیدہ کہتے ہیں، اور یقین کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جہاں یقین اور عمل کی بات کی ہے، کیا کہا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جہاں جہاں ایمان کی بات اس نے کی ہے، عمل صالح کی کنڈیشن لگا کے بات کی ہے۔ ایمان عمل صالح سے ہو، معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ عمل سے پہچانا جاتا ہے اور عمل عقیدے سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہ یقین تو جذبہ باطنی کا نام ہے، وہ تو چھپا ہوا ایک عقیدہ ہے۔ آپ کے عمل نے یہ بتلایا ہے کہ آپ یقین کی کس سیڑھی پہ کھڑے ہوئے۔ دو چیزیں ہیں، یقین اور عمل۔ یہ زمانہ جانتے ہو، ایک طرف تو اس بادشاہ کا زمانہ تھا، کیپٹل سٹی کہاں تھی؟ بغداد شریف، مگر اسی بغداد شریف میں روحانیت کی بھی کیپٹل سٹی تھی۔ اگر سیاست کی کیپٹل سٹی تھی اور بدنما سیاست تھی، داغدار سیاست تھی، ورنہ سیاست تو نام ہے بندوں کی خدمت کا، سیاست تو نام ہے مظلوموں کو ظلم سے نجات دلوانے کا، اور جو سیاست کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے اور ظالموں کا ساتھ دے اور مظلوموں کی موب لنچنگ کروائے، وہ سیاست نہیں کرتا، وہ شیطنیت کرتا ہے۔ سیاست نام ہے خدمت کا، سیاست نام ہے سیوا کا۔ سنو، بادشاہ تھا، بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اسی کے خاندان میں، جو بادشاہوں کے خاندان میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کیا کہا جاتا ہے؟ پرنس، شہزادے۔ تو ایک شہزادہ بھی تھا اس کے خاندان میں، بہت تھے، مگر یہ شہزادے کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، پوائنٹ بعد میں آؤٹ کروں، ابھی سسپینس میں رکھوں گا آپ کو۔ وہ شہزادہ بڑا خوش لباس تھا، بہت خوبصورت بھی تھا، بہت خوب سیرت بھی تھا، اور عقل کا تاجور تھا، علم میں مستند تھا، تعبیر دینے میں معتبر تھا، تو بادشاہ کو مشورے بھی دیتا تھا۔ اور بادشاہ کو الجھن یہ ہوتی تھی، اس لیے کہ دیکھو جب کوئی کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا تو اس کو ایک خبت سوار ہو جاتا ہے کہ اب مجھ سے بڑا نہ کوئی عقل مند ہے، نہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے، نہ مجھ سے بڑا کوئی فاضل ہے، نہ مجھ سے زیادہ کوئی تدبر رکھنے والا ہے۔ یہ ہر آدمی کی کمزوری ہے، جہاں ایک اونچے مقام پہ وہ پہنچا وہاں یہ کمزوری اس کے اندر ضرور پیدا ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ محفوظ کرے۔